Khamenei is dead. کہ اس حملے کے کروانے میں، اس حملے کے لیے امریکہ کو آمادہ کرنے میں کچھ عرب حکومتوں کا بھی ہاتھ ادھر ان سب لوگوں کو گفتگو کے نام پر اکٹھا ایک کمرے میں جمع کر دیا گیا اور ادھر حملہ کر کے سب کو ایک ساتھ شہید کیا۔ تو کیا اس مشکل گھڑی میں آپ کو لگتا ہے چین اور روس کھل کر ایران کے ساتھ آنے والے ہیں؟ وہ جب باہر آ جائے گا تو نہ تو صدر ٹرمپ کے بدن پر کپڑے کی ایک چپ باقی رہے گی، نہ نیتنیاہو کے بدن پر۔ اسرائیل اور امریکہ سے جو ٹکر لے گا یقینی طور پر ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں۔ RSS کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے، بی جے پی کا اسرائیل سے کتنا گہرا تعلق ہے، اس نے غلاف کعبہ تحفے میں دیا ایپسٹین کو، اور وہاں وہ بچھا کر اس کے اوپر چلا کرتا تھا، روندا جاتا تھا غلاف کعبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی جانتے ہوں گے نا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر شہید کر دیا۔ ملت ٹائمز چینل میں مولانا خالد الرحمن سجاد نعمانی نے جو انٹرویو دیا، وہ انٹرویو تمام مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جس کے دلوں میں تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے۔ خاص طور سے ان لوگوں کو تو ضرور دیکھنا چاہیے جو اسرائیل اور امریکہ اور ایران کی لڑائی میں شیعہ سنی تلاش کر رہے ہیں۔ اب ایسے میں مسلمان کشمکش کے شکار ہیں کہ آخر ہم کس کا سپورٹ کریں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم ایران کا سپورٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ایران شیعہ ہیں، تو مجھے ان سے یہ بات کہنی ہے کہ ٹھیک ہے، ایران والے شیعہ ہیں تم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، تو امریکہ والے جو مکمل سنی ہیں اور مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، تم اپنے باپ اسرائیل اور امریکہ کا سپورٹ کرو، لیکن جو مسلمان ایران کا سپورٹ کر رہے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو۔ ایسے مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کا جو بیان بہت زیادہ مشہور ہوا، وہ بیان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ وہ بیان مکمل دیکھیں۔ اس بیان کو دیکھنے کے بعد آپ کا دماغ میں بالکل یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ ہمیں سپورٹ کس کا کرنا ہے، ہماری ہمدردی کس ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، آیا ایران کے ساتھ ہونی چاہیے یا پھر امریکہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر ایران کے ساتھ ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے، اور امریکہ کے ساتھ ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اور مکمل دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ ہمیں سپورٹ کس کا کرنا چاہیے۔ رہے گی نہ نیتنیاہو کے بدن پر، اور اتنا غلیظ اور گندا کیریکٹر ان حقوق انسانی کے علمبردار عالمی لیڈروں کا سامنے آئے گا کہ شاید ان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے اور ان کو بھی ایپسٹین کی طرح ان کا بھی انجام ہو۔ امریکی اور یورپین رائے عامہ بڑی تیزی کے ساتھ صدر ٹرمپ کے خلاف ہو رہی تھی۔ امریکہ کی تاریخ میں اپنے صدر کے خلاف اتنے بڑے مظاہرے شاید کبھی نہیں ہوئے جتنے پچھلے ایک مہینے کے دوران ہوئے۔ غزہ کے حق میں بھی وہاں مظاہرے ہوئے، فلسطین کے حق میں بھی وہاں مظاہرے ہوئے، اور ایپسٹین کے مسئلے کو لے کر تو امریکی معاشرہ اپنے صدر کے خلاف ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عالمی میڈیا نے ان خبروں کو زیادہ مشہور نہیں ہونے دیا اور ہمارا میڈیا کچھ اور مسائل میں مشغول رہا۔ ایک تو سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ کچھ عرب حکام، میں نام نہیں لوں گا جی، ان کا بھی ایپسٹین فائل کے سلسلے میں بہت ہی غلیظ ترین کردار سامنے آ رہا ہے۔ حق یہ ہے کہ ایک عرب حکمراں، جن کو عرب کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے، حالانکہ عرب تو ابو جہل بھی تھا، اس نے غلاف کعبہ تحفے میں دیا ایپسٹین کو، اور وہاں وہ بچھا کر اس کے اوپر چلا کرتا تھا، روندا جاتا تھا غلاف کعبہ کو۔ یہ خبریں جو باہر آ رہی تھیں اور اب یہ مزید آنے والی تھیں، تو ہیڈ لائن مینجمنٹ ایک فن ہے۔ آپ میڈیا کے آدمی ہیں، جی، آپ اس سے بڑے ماہر ہوں گے۔ ویسے اس کی اصل ماہر تو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں۔ کسی خبر کو چھپانا ہو
تو کسی دوسری اور خبر کو لے آؤ جس طرح پوری دنیا دیوانوں کی طرح دیکھنے لگے. تو ایک تیر سے کئی شکار کرتے ہوئے ایرانی حکومت کو نشانہ بنانا امریکہ کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا. میں اس وقت ایران کی خارجہ پالیسی کا تذکرہ کر رہا ہوں. کس مسلک پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں یہ میرا موضوع سے باہر کی. انہوں نے وہ غلامی کا توق اپنے گردے میں نہیں ڈالا جس غلامی کا توق بڑے بڑے عرب حکمرانوں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے اور وہ گلے تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور کتنے گلوں میں ہم یہ توق ڈال سکیں. اب تو یہ حقیقت بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے. واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے یہ جی کہ اس حملے کے کروانے میں، اس حملے کے لیے امریکہ کو آمادہ کرنے میں کچھ عرب حکومتوں کا بھی ہاتھ تھا. بہرحال اسلام دشمنی اور ایپسٹین فائلز کی طرف سے دنیا بھر کی توجہ کو ہٹانا، یہ دو بڑے مقاصد ہیں میرے نزدیک جن کے پیش نظر امریکہ نے اور اسرائیل نے اس وقت ایران پر یہ حملہ کیا جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا. حضرت، ایران جہاں پر ہے وہ پورا مسلم ایریا ہے، سعودی عرب ہے، کویت ہے، قطر ہے، اور ایران کی لڑائی سیدھے امریکہ سے تھی. ادھر اسرائیل خطے میں ہے اور ایران اسرائیل کے خلاف بھی لڑتا رہا ہے. تو جب بھی ایران پر کوئی حملہ ہوتا ہے، یا پہلے عراق کی لڑائی ہوئی امریکہ سے، ابھی ایران پر امریکی حملے کر رہا ہے، تو جب کسی مسلم دیش پر حملہ ہوتا ہے تو جو مسلم ممالک ہے یہ آپس میں متحد کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر ایک کو مارا جاتا ہے تو دوسرا تماشا دیکھنے لگتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ برتھ سرٹیفکیٹ کے لحاظ سے تو مسلم ہیں، لیکن کیا یہ اسلامی ہیں؟ کیا ان کے اندر اسلامی غیرت و حمیت ہے؟ کیا ان کے مقاصد اور مقاصد اسلام میں کچھ ہم آہنگی ہے؟ کیا یہ اسلام کے وفادار ہیں یا اپنے تخت و تاج کے وفادار ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب کے لیے کسی راکٹ سائنس کا جاننا ضروری نہیں ہے. جی بالکل. اچھا، ایران ہمیشہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ امریکہ سے جنگ لڑنے کی اس کی تیاری ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ مقابلہ کرے گا. اور ایران کے جو سپریم لیڈر تھے علی خامنئی صاحب، وہ وہاں کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے پاورفل شخص، اور امریکہ حملہ کر کے ان کو مار دیتا ہے. امریکہ بار بار ان کو مارنے کا اعلان بھی کر رہا تھا. تو کیا ایران سے سیکورٹی میں کمی ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے؟ ایران میں غداری کا لمبا سلسلہ ہے؟ کیوں امریکہ آسانی کے ساتھ ان کے سب سے بڑے لیڈر کو مارنے میں کامیاب ہو گیا؟ ایرانی معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری جو ہر کچھ دن کے بعد جس کا کوئی نیا ثبوت سامنے آتا ہے وہ ہے اس میں مخبروں کا، غداروں کا، منافقوں کا وجود. جب اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد جو میری بات بڑے قائدین سے ملاقات ہوئی اس سفر کے دوران، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت جو تہران میں ہوئی اس کے پیچھے خود ایرانی حکومت کا ہاتھ ہے؟ تو ان کا نہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایرانی حکومت پر شک کر سکیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ایران کے اندر بہت بڑی تعداد میں اسرائیل اور موساد کے ایجنٹ موجود ہیں، بہت بڑی تعداد.
لوگ ابھی بھی ایران کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھا، ہم اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ان سے یہ بات یہ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے باپ اسرائیل اور امریکہ کا سپورٹ کرو، لیکن جو مسلمان سپورٹ کر رہے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو اور ان سے دشمنی اور بغض مت پالو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایسے لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اب تک تذبذب کے شکار تھے کہ ہمیں کس کا سپورٹ کرنا چاہیے، اور ان لوگوں تک بھی اس بات کو ضرور پہنچائیں جو ایران کی حمایت میں بات کرتے ہیں، اور ایران کی حمایت میں جب بات کرتے ہیں تو ان کو لوگ گندی نظروں سے اور برا بھلا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔